نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم فقہنا فی الدین۔ پروردگار آپ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے آج ہم اپنا قرآن مکمل کریں گے۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ اللہ ہماری خوشیوں کو اور ہماری اداسیوں کو قبول فرما لے اور ہمیں اس قرآن سے جوڑے رکھے، ہمیں کبھی بھی اس کی سعادت سے محروم نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص علم کی طلب میں کسی راہ پر چلا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یقیناً ہم علم کی طلب میں اس راستے پر چلے تھے اور انشاءاللہ اس راستے پہ چلتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان کر دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص علم سے محبت نہ کرے اسے اپنا دوست نہ بناؤ، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے میں لگے رہنا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ شیطان ہمیں اصل حقائق کا سبق پڑھنے ہی نہیں دیتا، پوری زندگی ہمیں مصروف رکھتا ہے۔ جس طرح ماں باپ شرارتی بچے کو مصروف رکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک کام دیے چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں شیطان علم کی طرف نہیں آنے دیتا۔ ایک واقعہ ہے، ایک نحوی پروفیسر تھا، کسی کشتی میں سوار ہوا اور ملاح سے پوچھنے لگا کہ تمہیں نحو آتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو کہنے لگا کہ تم نے تو آدھی زندگی برباد کر دی۔ کچھ وقت گزرا تو کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ ملاح نے پوچھا، صاحب تیرنا آتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو ملاح نے کہا، آپ نے تو پوری زندگی ضائع کر دی۔ یہی آج امت کا حال ہے، دنیا کی تعلیم کے پیچھے، ڈگریوں کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث نہیں پڑھا، کہ فرصت ہی نہیں، تو گویا پوری زندگی ہی ضائع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہی اپنی اصلاح کی توفیق دے دے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو علم کے ساتھ جوڑ دے۔ سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ آپ ایک چیز کو نوٹ کیجئے کہ پورے قرآن میں ہم نے کہیں یہ بات نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو کافر کہا ہو یا مشرک کہا ہو۔ اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اگر کفر اور شرک کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں تو ان پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانا درست نہیں۔ ہم کسی کو کافر کہیں اور اگر وہ کافر نہ ہو تو یہ کفر ہماری طرف پلٹ آئے گا۔ اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ یہ ہے دلیل روشن۔ اللہ کا رسول ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ ہم تو تھوڑے دنوں میں تھک جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ کتنا سیدھا سادہ ہے میرا اور آپ کا دین۔ اور یہاں اللہ نے کیا بتا دیا کہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ نماز پڑھے یا زکوٰۃ دے، یکسو ہو کر اپنی ہر عبادت، ہر نیکی کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور نماز بھی کیسی نماز؟ نماز تو فحشاء و منکرات سے روکتی ہے، ادروائز تو ایسے ہے جیسے کوئی نہائے اور میل وہی کی وہی رہے۔ اللہ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا دے
جو ہمیں پھر برائیوں سے بھی روکنے والی ہوں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ایمان والے، اور صرف ایمان والے نہیں، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر کیا، یہ ہیں بہترین لوگ۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں مخلوق میں سب سے بہتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی بہترین دیکھیں مخلوق۔ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو فرمایا وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے اللہ کی راہ میں نکل پڑا، جہاں ضرورت پڑی اس پر سوار ہو گیا۔ یہ ہے خیر البریہ، یہ ہے بہترین مخلوق۔ اور بدترین مخلوق پیارے نبی نے بتایا کہ وہ لوگ جن میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو ان کی قبر پر عبادت گاہ بناتے اور اس میں ان کی تصویریں سجاتے، ایسے لوگ بدترین خلائق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین مخلوق میں شامل کر دے۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ یہ قیامت کا منظر، یہ زمین جس پر انسان چلتا ہے، کاروبار کرتا ہے، گھر بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بہت مستحکم ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ ساری ہی زمین کو پے در پے جھٹکے دے کر ہلا مارا جائے گا اور ساری ہی مخلوق اس زلزلے سے متاثر ہوگی اور زمین کے سارے بوجھ باہر آ جائیں گے۔ وہ سارے مردے جو اس کے اندر ہیں، وہ سونا، چاندی، جواہرات، ہر قسم کی دولت جو زمین کے پیٹ میں ہے، اس کے ڈھیر کے ڈھیر وہ نکال کر باہر رکھ دے گی اور انسان دیکھے گا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن پر وہ دنیا میں مرا جاتا تھا، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا، جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی۔ گویا جہاں بیٹھ کر نیکی کی تھی وہ بھی یہ زمین بتا دے گی، اور جہاں برائی کی تھی اس کی بھی خبر دے دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے، اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے لیے کون سی گواہیاں تیار کر رہے ہیں، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، یعنی ہر شخص اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں پیش ہوگا۔ سب خاندان، جتھے، پارٹیاں، قومیں، لوگ بکھر جائیں گے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ اعمال سب سے بڑی اور قیمتی چیز اعمال ہے۔ آج تو ہم نے دنیا کی چیزوں کو، دولتوں کو قیمتی سمجھا، قیمتی چیز نیکیاں ہیں۔ پیارے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جب مردہ قبر کی طرف جاتا ہے تو اس کا مال بھی ساتھ جاتا ہے اور اس کے احباب اور رشتہ دار بھی۔ مال اور رشتہ دار، احباب واپس آ جاتے ہیں اور صرف اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں، اور برے اعمال کا سامنے آنا کتنی رسوائی ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرہ برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ چیونٹی کو بھی کہتے ہیں، اور ذرہ یہ جو آپ روشن دان میں، کھڑکی میں جو سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی ہوتی ہے اور اس میں تو چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز نظر آتے ہیں نا، وہ ذرے، اتنی مقدار میں بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور اگر اتنی سی مقدار میں بھی کسی نے برائی کی تو وہ بھی اللہ کے ہاں موجود ہے۔
اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ دنیا میں کوئی ہے ایسا ترازو جو اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو، اتنی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو بھی تولے؟ ہے کوئی ترازو؟ ہاں ہے ترازو۔ دنیا میں یہ ترازو صرف ایک جگہ ہے، اور وہ ہے مومن کا دل۔ جس دل میں ایمان ہے نا، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، بس یہ ایمان زندہ رہے دل میں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کی سزا تو اتنی ہی دیں گے جتنی بدی ہے، مگر نیکیوں کی جزا 10 گنا سے لے کر جتنا چاہے اللہ بڑھا کر دے گا۔ اور یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر مومن بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے تو ان کی چھوٹی موٹی خطائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور یہ بھی کہ صالح مومن سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا، اور اس کے بہترین اعمال کے لحاظ سے اسے اجر دیا جائے گا۔ حضرت انس کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ذرہ برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں پیش آتا ہے، جو تمہیں ناگوار ہو، وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں، اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں، انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لیے محفوظ رکھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، مہمان نواز تھا، قیدیوں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں یہ کام اس کو فائدہ دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے پروردگار روز جزا میری خطائیں معاف کیجیو۔ ایمان بنیاد میں نہ ہو تو نیکی کے کام فائدہ نہیں دیتے، اور اللہ کی خاطر نہ کیے ہوں تو بڑی بڑی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ میں اور آپ بھی اپنے اس ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے رب سے آج یہ مانگ لیں، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا اس روز کہ جب تو لوگوں کو جمع کرے گا۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو حقیر نہیں سمجھنا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، نیکی کے کام کو ہلکا نہ سمجھو، خواہ اتنا ہی کام ہو کہ تو اپنے ڈول میں سے ذرا سا پانی کسی پیاسے کو پلوا دے، یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے کشادہ روئی اور خندہ پیشانی سے ملاقات کر لے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو خواہ آدھی کھجور کا صدقہ ہی ہو۔ اتنی چھوٹی سی نیکی بھی اس کو حقیر نہ سمجھو، قیامت کے دن یہ کام آئے گی، نیکیوں میں تلے گی۔ کوئی راستے سے کانٹا ہٹا دینا، کسی کو مشورہ دے دینا، کسی کو دیکھ کے مسکراہٹ سے استقبال کر لینا، گویا چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اپنا وزن رکھتی ہیں، اور یہی حال برائیوں کا بھی ہے۔ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے نہ چھوڑے، کیونکہ ایسی بہت سی نیکیاں مل کر اللہ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کر گناہوں کا انبار بن سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور فرمایا کرتے، اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہونی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں سمیٹنے والا بنائے اور برائیوں سے بچنے والا بنا دے۔ سورہ عادیات بہت ہی خوبصورت سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور ہم دیکھیں کہ انسان گھوڑے کا خالق نہیں، رازق نہیں، مگر پھر بھی گھوڑا اپنے مالک کا ایسا وفادار ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، آرام کی پرواہ نہیں کرتا، وقت کی پرواہ نہیں کرتا، مالک کی خاطر میدانوں میں، چٹانوں پر، پانیوں پر پرواہ کیے بغیر دوڑ لگا دیتا ہے، مجموعوں میں جا گھستا ہے، اپنے مالک کے لیے ایسا لڑتا ہے گویا یہ اس کی اپنی جنگ ہے۔
ہانپتے ہوئے جان بھی دے دیتا ہے۔ کیا مالک نے اسے سونا چاندی کھلایا تھا؟ کیا کھلایا تھا؟ صرف گھاس، چارہ اور پانی۔ اس پر وہ اتنا شکر گزار ہے، حالانکہ وہ مالک سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک لات مارے تو مالک کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچا دے، مگر پھر بھی ایسا وفادار کہ سر جھکا کر کھڑا رہتا ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ مجھے تو میرا رب اتنی انواع اقسام کی نعمتیں کھلاتا ہے، کیسے کیسے ٹھنڈے میٹھے مشروب پلاتا ہے، اور میں تو مالک کے آگے نہایت کمزور اور بے بس ہوں، اس کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ پھر بھی اس رب کی نافرمانی، اس رب کے لیے دوڑنے کو تیار نہیں، محنت کرنے کو تیار نہیں، اور کچھ کر لیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر کوئی احسان کیا ہے، بلکہ اسی کے دیے ہوئے وسائل کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ آج طے کر لیں، نیکی کے راستے پہ دوڑ لگانی ہے۔ رکے ہوئے ہیں تو چلنے لگ جائیں، چل رہے ہیں تو دوڑنے لگ جائیں۔ ایسے نہیں کہ ایک قدم آگے تو 10 قدم پیچھے ہو رہے ہوں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ ہم زندگی کی کئی بہاریں گزار چکے، اور نہ جانے کس وقت اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اللہ کے دین کے لیے محنت کر لیں، اور اپنے لیے کچھ ذخیرہ آخرت کر لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کنود، یہ کنود کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو بھلائی ملے تو شکر نہ ادا کرے، اور تکلیف پہنچے تو شکوہ کرنے لگ جائے۔ اور کنود وہ کہ جو اکیلا ہی کھاتا ہو، جو کچھ اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں اس میں وہ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اس کے اعمال اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی کہ وجہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ مال کی محبت، قرآن کا قاری اور مال کی محبت، یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ اور یہاں مال کی محبت جس چیز کو کہا گیا وہ یہ کہ آدمی ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہے، خواہ حرام ہو، خواہ حلال ہو، خواہ وہ کسی کا حق مار کر کیوں نہ ہو، اور یہ کہ اس مال کو اللہ کے رستے پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حالانکہ یہاں اس آیت میں اللہ نے مال کو خیر کہا ہے۔ مال انسان کی بربادی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ خیر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بالکل سچ فرمایا، کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے جتنا تباہ آدمی کے دین کو مال کی اور عزت اور جاہ کی حرص کرتی ہے۔ ایک واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش آیا، اس کو اشعار میں ڈھالا ہے۔ اسی روز و شب میں، اسی کشمکش میں، صحابی اکائے جو ملنے نبی سے، کریں تاکہ اسلام پر وہ بھی بیعت ملے، تاکہ ان کو بھی عقبہ کی راحت۔ شروع سلسلہ عہد کا جب ہوا تو وہ بولے بسد احترام و محبت، جہاد اور صدقہ نہیں میرے بس میں، بس ان دو سے میں معذرت ہی کروں گا۔ تو دستے مبارک کو کھینچا نبی نے، تحیر سے پھر آپ نے ان سے پوچھا، نہ صدقہ ہی دو گے نہ غزوہ کرو گے، بتاؤ تو جنت میں کیسے چلو گے؟ اللہ کے رستے میں محنت نہ کریں، اللہ کے رستے میں مال نہ دیں، باقی ساری نیکیاں کرنے کو تیار ہیں، تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورہ قاریہ مکی دور کی صورت ہے، قیامت کا منظر پیش کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ، اور تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ گویا تم نہیں جان سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے تصور سے بھی کہیں بڑھ کر وہ بڑا حادثہ ہے۔ القاریہ کا مطلب کھڑکھڑانے والی بھی ہوتا ہے، یعنی آپ تصور کریں جب پوری زمین ہلا ماری جائے گی، بلڈنگز گر رہی ہیں، مالز گر رہے ہیں، گاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، ہر چیز دوسری سے ٹکرا رہی ہے۔ تصور میں لانے کے لیے آپ کسی بڑے بم بلاسٹ کو تصور میں لے آئیں کہ اس کے بعد زمین کی کیا حالت ہوتی ہے، یا اس کے دوران کیا حالت ہوتی ہے۔ وہی منظر اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ جب پہاڑ اس قدر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو میری اور آپ کی حیثیت کیا رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔
یعنی اس عظیم حادثے کے دن بھی کون راحت میں، کون سکون میں، کون چین میں ہوگا؟ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی۔ اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہم سے 100% نہیں مانگا، بس یہ مانگا ہے کہ نیکیاں تمہاری بڑھ جانی چاہیے، زیادہ ہو جانی چاہیے، اور آج اپنے لیے نیکیوں کو جمع کر لیں۔ اور کیا کیا چیز میزان عمل میں تلے گی؟ ہمارے اعمال بھی تلیں گے، ہمارے الفاظ بھی تلیں گے، اور ہر وہ چیز جو ہم نے نیکی کے لیے استعمال کی وہ بھی۔ آپ نے اپنا پین استعمال کیا، موبائل استعمال کیا، لیپ ٹاپ استعمال کیا، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبایا پہنا، حجاب پہنا، جو چیز اللہ کے لیے استعمال کی وہ چیز نیکی کے پلڑے میں ڈالی جائے گی۔ حتیٰ کہ انسان کا اپنا جسم بھی، اس جسم کو اللہ کے لیے گھلایا، اللہ کے لیے تھکایا، یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ تولیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تینوں کی مسواک بنا رہا تھا کہ لوگ میری پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس وجہ سے ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ان کی پتلی پنڈلیوں کی وجہ سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترازو میں یہ پنڈلی قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی۔ تو آج اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو نہ بچا بچا کے رکھیں، اس جسم کو نیکی کے رستے میں گھلائیں، دین کے رستے میں گھلائیں، چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نہ گھبرائیں، قیامت کے دن یہ تلیں گی۔ گاڑی تلے گی اگر آپ اس گاڑی کو دین کے رستے میں استعمال کرتے ہیں، پیٹرول تلے گا۔ جس طرح سے وہ گھوڑا جو جہاد کے لیے پالا، وہ جو چرتا ہے، جہاں وہ قدم مارتا ہے اس کے نیچے جو گھاس پستی ہے، وہ جو پانی پیتا ہے، اس کی لید، اس کا پیشاب، ہر چیز مومن کے ترازو میں تلے گی جس نے اس کو دین کی خدمت کے لیے پالا۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جہنمیوں کی ماں گہری کھائی ہوگی۔ جس طرح ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے، اسی طرح آخرت میں جہنم والوں کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کس قدر گہری ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی دھمک سنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر کی آواز ہے جسے آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ڈالا گیا تھا، وہ اب اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس قدر گہری ہے، اور یہ خالی گہری کھائی نہیں، آگ۔ پیارے نبی نے فرمایا تمہاری یہ آگ تو اس کا 70واں حصہ ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہلاکت کے لیے تو یہی کافی تھی۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن آتش دوزخ تو اس سے 69 حصے زیادہ تیز ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں نیند نہ کروں تو میں کبھی نہ سوتا، اس ڈر سے کہ سونے میں کہیں مجھ پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اور اگر میرے پاس مددگار ہوتے تو میں انہیں ساری دنیا میں منادی کرنے کے لیے بھیج دیتا جو کہتے لوگوں آگ سے خبردار ہو جاؤ، لوگوں آگ سے خبردار ہو جاؤ۔ کیسے وہ گویا آنکھوں سے آگ کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر حسرت سے کہتے کاش میں رستے کے کنارے لگا درخت ہوتا جسے اونٹ چبا لیتا اور مینگنیاں بن کر نکل جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج اس دن کا یقین ایسا دے دے کہ میرا اور آپ کا عمل ایسا بدل جائے کہ رب کو پسند آ جائے۔ سورہ تکاثر، اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر سن لو، ہرگز نہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے الہاکم التکاثر، لہو کا ذکر کیا ہے۔ لہو کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جس کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو،
کہ دوسری اہم چیزوں سے انسان غافل ہو جائے، اسی کی دھن سوار ہو، معیار زندگی بڑھتا جائے، خواہ معیار بندگی گھٹ گھٹ کر ہلاک ہونے کے قریب ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اس مال کی حیثیت کیا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سورہ الحاقم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ تو میں اور آپ ذرا تصور کریں ہر وقت میری اور آپ کی زبان پہ کیا رہتا ہے؟ یہ میرے کڑے ہیں، یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، یہ میرا موبائل، میرا لیپ ٹاپ، یہ میرا جہیز۔ اس مال میں میرا کیا حصہ ہے؟ بس وہ جو میں نے استعمال کر لیا یا جو آخرت کے بینک میں جمع کرا دیا، باقی تو وارثوں کے پاس رہنے والا ہے۔ اور وارث کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اپنے والدین کی وراثت سے کچھ مال ملا، کیا کیا؟ لڑائیاں، جھگڑے، یا پھر یہ کہ مالے مفت دلے بے رحم، اور یا پھر یہ کہ کہا کہ یہ تو پرانا ڈیزائن ہے، اس کو توڑ کر بیچ کر نیا بناتے ہیں۔ بس یہ حیثیت ہے۔ ساری زندگی، سامان زندگی سے لے کر گریڈوں، ڈگریوں، عہدوں تک کی، کاروبار تک کی دیوانگی میں دوڑتا دوڑتا انسان قبر میں جا گرتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے، گویا بہت سے لوگ غفلت میں پڑے سو رہے ہیں اور عزرائیل آ کر انہیں جگائے گا۔ چلیے صاحب، چلے میڈم، اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اور میں اور آپ کہیں میرے بچے، گھر، پیسے، وہ زیور، اور فرشتہ کہے نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی چلنا ہے، ہاں بس آپ کے اعمال ہم نے رکھ لیے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جاگ رہے ہیں، عزرائیل آ کر سلائیں گے، نم صالحن، سو جا، میٹھی نیند سو جا، دلہن کی طرح سو جا۔ جیسے مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اجرت دی جاتی ہے، ادھر دم نکلا اور ادھر راحتیں، آسائشیں، سہولتیں، لذتیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ ہم اپنی ضروریات پر، اپنی خواہشات پر خوب پیسہ لگاتے ہیں، لگاتے ہیں، پھر اس سے جو بچتا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر بچے کے نام ایک ایک پلاٹ ہی ہو جائے، پھر بھی جنت کی فکر نہیں۔ اور جن کی اولادیں نہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ اس مال کو کن بھانجوں بتیجوں کو دے جائیں، پھر بھی دین کی سوچ نہیں آتی، پھر بھی اپنی فکر نہیں ہوتی کہ آخرت میں میرے لیے کچھ سامان ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر کے کنارے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، آنسو بہاتے بہاتے قبر کی مٹی تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے بھائیو اس کے لیے تیاری کرو، یہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنے کی اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں۔ قرآن نے جہاں دنیا کی بات کی، سورہ ملک میں آپ پڑھ کر آئے فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِہَا، چلو پھرو زمین کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اور جہاں جنت کی بات کی، مغفرت کی بات کی، کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سَارِعُوا۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس کے لیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کس کے لیے کتنا جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصاری کے ہاں آئے، انہوں نے مہمانی میں کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور کھجوریں کھائیں اور اوپر سے میٹھا پانی پیا۔ جب خوب سیر ہو چکے تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ کون سی نعمت جو اتنے دنوں کی بھوک اور فاقوں کے بعد ملی، جو کھانا اور پانی ٹھنڈا پیا۔ ہم کتنے انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کیا کبھی ہمیں بھی اس بات کی سوچ آئی ہے کہ ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی؟ اور جواب دہی سے بچنا ہے، اگر حساب سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں بس۔ اور شکر کیا ہے؟ نعمت کو صحیح مقام پر خرچ کرنا، یہ اس کا شکر ہے۔ رب کے حکموں کے آگے سر جھک جائے اور ان نعمتوں کو اللہ کی رضا پہ استعمال کیا جائے، ان نعمتوں کو بھلائی کے رستے میں استعمال کیا جائے، الحمدللہ کہا جائے، زبان سے بھی شکر ہو،
عمل سے بھی شکر ہو، دل سے بھی شکر ہو، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ مکہ کے بالکل ابتدائی دور کی صورت، مختصر ترین، آسان ترین، جامع ترین، اللہ تعالیٰ نے گویا دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ کامیابی کس راستے پر چل کے ملے گی اور انسان کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کر لیں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، اور میرے اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے نفع و نقصان کے بارے میں سوچ سکیں۔ تیزی سے گزرتے ہوئے قیمتی وقت اور اسے گنواتے انسان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پکار لگاتے ہیں کہ وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے جو تجھے امتحان کرنے کے لیے دیا تھا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گھل رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کر دیا جائے یا غلط کاموں میں لگا دیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ آج کے اخبار کی کیا قیمت ہے؟ آج کے اخبار کی پھر بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، لیکن گزرے ہوئے کل کے اخبار، اس کی کتنی قیمت ہے؟ ردی کے بھاؤ بکتا ہے، کوڑیوں کے بھاؤ بکتا ہے، لیکن یہ زندگی تو گزر جائے تو کوڑی کے بھاؤ بھی نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی صدا لگاتے ہیں کہ 4 کام تھے تمہیں کرنے کو، یہی نہ کیے، زندگی کو ضائع کر دیا تو خسارہ تیرا مقدر ہوگا۔ یعنی انسان کا اصل سرمایہ یہ زندگی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ ہے تو نیکیاں کما سکتے ہیں، یہ ہے تو توبہ کر سکتے ہیں، یہ گزر گئی، ضائع کر دی تو نقصان نہیں، خسارہ۔ نقصان وہ ہوتا ہے جو کل پورا ہو سکتا ہے، مگر خسارہ وہ نقصان جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتی ہوں، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں کو، پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر بچہ آئے اور کہے کہ بابا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بابا کہتے ہیں کہ بیٹا تم تو بچ گئے ہو نا، تم ٹھیک ہو، اور بچہ کہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس گاڑی کا کچھ نقصان ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ کوئی بات نہیں، یہ نقصان ہے، کل پورا ہو جائے گا، شکر ہے تم بچ گئے ہو۔ اور خدا نہ خواستہ اس کے اپوزٹ اطلاع آئے تو کیا یہ خسارہ نہیں ہے؟ یہی خسارہ ہے۔ اسی خسارے کا یہاں ذکر ہے، اگر یہ زندگی گزر گئی تو زندگی واپس نہیں آ سکتی، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے منیمم کی بات کی ہے، یہ پاسنگ مارکس ہے، یہ صرف جنت میں داخلے کے لیے ہے، یا جنت الفردوس کی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف فیل ہونے سے بچنے کے لیے اور پاس ہونے کے لیے 4 کام کرنے ہیں، اور اس میں سے 2 کام انفرادی ہیں اور 2 اجتماعی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان تو بیج ہے، بیج بوئے بغیر پھل کی توقع کرنا تو بالکل ہی بیکار ہے۔ اور ایمان کے بعد عمل صالح کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تاکہ صرف ایمان پر ہی قناعت نہ کر کے بیٹھ جائے بلکہ عمل صالح کرنا ہے۔ اور عمل صالح کون سا ہے؟ جس میں اخلاص ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اور اس کے بعد پھر تیسری اور چوتھی بات دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ صرف اس پر نہ کانے ہو جاؤ کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں روزہ رکھ رہی ہوں، میں زکوٰۃ دیتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں۔ نہیں، یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ پاس ہونے کے لیے یہ عمل کافی نہیں ہے۔ دوسروں کو بھی حق بات کی نصیحت کرنی ہوگی، جس چیز کو میں نے اور آپ نے حق جانا ہے، سمجھا ہے، دوسروں کو اس کا پیغام دینا ہوگا۔ وہ چراغ ہی کیا جو ماحول کی تاریکیوں کو دور نہ کرے۔ اور حق بات کی نصیحت کرنے سے انکار کا مطلب تو یہ ہے کہ گائے دودھ دینے سے انکار کر دے، مرغی انڈا دینے سے انکار کر دے۔ مومن تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو برائی میں دیکھ کر اس طرح بے چین ہو جاتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے معصوم بچے کو بیڈ کے کنارے پر اچانک گرتا ہوا دیکھتی ہے تو گھبرا جاتی ہے۔
تو یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور پھر صبر کی تلقین کہ مشکلات آئیں تو وہ ہمیں اس دین کے رستے سے، اسلام کے رستے سے ہٹا نہ سکے، ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہم اور جم جائیں کہ یہ تو ہمارے رب کے وعدے ہیں، ایسا تو ہوتا ہے، ہمارے سے پہلے بھی جو لوگ ایمان لاتے رہے وہ مشکلات سہتے رہے۔ اور اجتماعیت، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، جب مل کر کام کرتے ہیں تو یہ مشکلات سہنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی پر جمنا آسان ہو جاتا ہے کہ فلاں بھی تو کر رہا ہے، اس کے اتنے مسائل ہیں، جب وہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو ہم ایک دوسرے کا حوصلہ بھی بڑھانے والے ہوں، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین بھی کرنے والے ہوں۔ یہ منیمم مارکس ہیں جو مجھے اور آپ کو چاہیے، یہ منیمم کام ہے۔ کوئی بیمار ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر نے اس کے لیے علاج کے لیے 4 گولیاں تجویز کی، اب وہ آئے اور وہ کہے کہ یہ 3 تو چھوٹی گولیاں ہیں، یہ تو میں کھا لیتی ہوں، یہ بڑی آسان ہے، لیکن یہ ایک بڑا سا کیپسول ہے، یہ بڑا مشکل ہے، کڑوا بھی ہے، یہ نہیں میں کھا سکتی۔ اب اس نے 3 گولیاں کھاتی رہی اور وہ چوتھی نہیں کھائی، اور بیماری وہیں کی وہیں رہی۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے پوچھا کہ ہاں دوائی کھائی تھی؟ ہاں، بس وہ ایک نہیں کھائی، اسی لیے تو بیماری دور نہیں ہوئی۔ یہ ہم اپنی مرضی پر نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ پسند ہے میں یہ کر لوں، یہ نہیں پسند میں نہ کروں۔ یہ 4 کام مجھے اور آپ کو کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے دے اور ہمیں خسارے سے بچا لے۔ سورہ ہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا جو خسارے سے بچنے والے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور یہاں اس صورت میں اس کے بالکل برخلاف دوسرا رویہ، تانے دینا، چغلیاں کھانا، برائیاں کرنا، الزام دینا، اشارے کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا۔ یہ انسان اس قدر بخیل ہو جائے کہ اس کی زبان سے بھی کسی کو خیر نہ ملے، اور مال تو سارا میں ہی سمیٹ کر کھا جاؤں، یعنی وہ مال جو انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور آسائش حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اٹ سیلف خود مطلوب بن گیا۔ مال ہی سے محبت ہے تو صدقہ تو بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، اور صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں قرآن ختم ہونے سے پہلے اپنے دل کو مال کی محبت سے خالی کر لو، ورنہ اگر یہ مال کی محبت دل میں رہ گئی تو اس سیکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو سکے گا۔ وہ جیسے چونٹی شہد کے لیے جاتی ہے نا، اور اس کو میٹھا لگتا ہے، مزے کا لگتا ہے، وہ اور آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، حتیٰ کہ اس میں گر کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح مال کی محبت برباد کر کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ اور یہاں 2 برائیاں، ایک انسان کی زبان اور دوسرا مال جمع کرنے کی حرص۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے خوف سے اور حسن اخلاق سے۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا منہ یعنی زبان سے اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ یہی زبان ہے جس کے خوف سے حضرت ابوبکر صدیق ایک دن اپنی زبان مبارک کو کھینچ رہے تھے کہ یہی انسان کو منہ کے بل جہنم میں گرانے کا سامان لائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم اپنی زبانی گفتگو اور اپنی زبانی الفاظ اور عبارات کی بنا پر بھی پکڑے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ لوگ جو دوزخ میں سرنگوں ہوں گے اسی بنا پر تو ہوں گے کہ ان کی زبانیں آروں کی طرح چلتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں برائیوں سے جو اس صورت میں اللہ نے ذکر کی مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ کہا، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت،
اس کی تو ہر چیز ہی بڑی اعلیٰ درجے کی ہے، اور اس کی سزا اور اس کی آگ کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دلوں تک پہنچے گی، اور انسان کے سارے اعضائے بدن میں دل سب سے زیادہ لطیف اور نازک ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے۔ گویا یہ آگ اس جگہ تک پہنچے گی جو انسان کے برے خیالات، جہاں اس کے ناپاک خواہشات اور جذبات اور ارادے جہاں پنپتے تھے، یہ اس دل تک پہنچ کر اس کو جلائے گی۔ اور اونچے ستونوں میں گھرا ہوا ہونا، آپ اوون اور کوکر کی مثال اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور یہاں کا اوون اور کوکر اور یہاں کی گرمی اور یہاں کی آگ کیا چیز ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں۔ اللہم اجرنا من النار۔ آپ تصور کیجئے، حضرت ابوبکر صدیق 63 سال کی زندگی گزار کے چلے گئے، 1450 سال سے جنت میں مزے کر رہے ہیں، اور ابو جہل، عبداللہ بن ابی عیش و عشرت کی زندگی گزار کے 1450 سال سے جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو نفع کا سودا کس نے کیا؟ آج ہوش کر لیں اور فکر کر لیں اس دن کی۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ ان آیات کے پس منظر میں ہاتھیوں والے لشکر کا واقعہ ہے۔ ابرہہ کا لشکر جو ہاتھیوں کے ساتھ اور 60,000 کی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے آیا تھا، اور اس دور میں ہاتھی رکھنا بہت ہی قوت کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ بہرحال اس واقعے کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، جس طرح اس دور کا بچہ اس کہانی سے واقف تھا، الحمدللہ میں اور آپ سب اس واقعے سے واقف ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس واقعے سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کے دین کی خدمت کر لیں، ہم اس کے دین کا دفاع کر لیں، حفاظت کر لیں، ورنہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کیسے اس کے لشکر ہیں؟ اللہ چاہے تو کسی سے بھی کام لے لے، یہاں تک کہ ہلکے سے نہ نظر آنے والے وائرسوں سے کام لے لے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کو محسوس کریں، کسی اور کی طاقت کے روب میں نہ آئیں۔ اور کیا کسی انسان یا کسی گروہ کی تدبیر اللہ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ابرہہ کے لشکر کا تصور کریں، کچھ دیر پہلے وہ اپنی طاقت پر اکڑ رہے تھے، اور اب ان کی حالت ایسے جیسے چبایا ہوا بھوسا جسے دیکھ کر بھی گھن آتی ہے۔ ان ہزاروں لاشوں کو تڑپتے سڑتے ہوئے محسوس کیجئے، اور پھر ان سارے مردوں کی بھیانک خاموشی کو محسوس کیجئے، اللہ کی سزا کو محسوس کریں۔ ہم اللہ کی گرفت میں ہیں اور اسی کی دی ہوئی مہلت سے جی رہے ہیں۔ اللہ کی بے پناہ طاقت کا اندازہ لگا لیں اور عاجزی محسوس کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لے۔ آج بھی اکڑنے والوں، اللہ کے خلاف چلنے والوں، اللہ کے احکام سے لاپرواہی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ انہیں کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی سکھا دے اور مجھ سے اور آپ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ پچھلی سورہ فیل تھی، اور سورہ فیل کا واقعہ ایک طرف اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور دوسری طرف قریش کو دین سے مانوس کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اللہ نے یہ اتنا عظیم الشان واقعہ کیا، اور گویا بتا دیا کہ اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں سفر کی سہولت دی۔ تم گرمی میں شام اور فلسطین کی طرف سفر کرتے ہو، اور سردیوں میں جنوبی عرب کی طرف سفر کرتے ہو اور اپنی تجارتوں کو فروغ دیتے ہو۔ سفر وسیلہ ظفر، سفر سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تجربے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، علم
علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لوگوں سے واقفیت ہوتی ہے، انسان زبانیں سیکھتا ہے۔ اور یہی قریش عراق کا سفر جو انہوں نے کیا اور وہاں سے یہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن کے لکھنے میں استعمال ہوا۔ جس رب نے تمہارے لیے دنیا کے رستے آسان کیے، تمہارا کیا گمان ہے وہ آخرت کے رستے تمہیں نہیں دکھائے گا؟ وہ ایمان کا رستہ، ہدایت کا رستہ، جنت کا رستہ نہیں دکھائے گا؟ اور مسلم قوم کو دنیا پر غالب آنے کے لیے اور غالب رہنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ سفر سے نہ گھبرائیں۔ میں اور آپ، ہمیں کسی جگہ علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو ہم پہلی بات سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے نکلیں کیسے، جائیں کیسے، یہ سفر کیسے کریں۔ تو جب تک اس چیز کا جذبہ نہ ہو، انسان سفر سے نہ گھبرائے، تو وہ دین نہیں سیکھ سکتا، دین کو نہیں پھیلا سکتا۔ اور دوسری بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی، بدامنی سے امن دیا، یعنی وہ علاقہ جہاں لوٹ مار ہی ایک بڑا پیشہ تھا لوگوں کا، اور کسی کی جان مال محفوظ نہیں تھی، قافلے بھی لٹ جایا کرتے تھے، وہاں یہ حرم کے لوگ، قریش کے لوگ بس اتنا کہہ دیتے کہ حرمی، یعنی میں حرم سے ہوں، میرا حرم سے تعلق ہے، تو اس پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ امن نہ ہو تو مال کے ہوتے ہوئے بھی انسان خوف کی زندگی گزارتا ہے۔ تصور میں لے آئے کہ ہری بھری گھاس ہے ہرن کے سامنے، مگر شیر بھی پھاڑ کھانے کو موجود ہو تو وہ ہری بھری گھاس اس ہرن کے لیے کیا فائدہ دے گی، اس کو کیا اس سے خوشی حاصل ہوگی۔ تو یہی چیز ہم سیکھیں اس سے، یہ صرف قریش کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ وہ قریشی کب محترم ہوئے جب انہوں نے اللہ کے گھر کی خدمت کی۔ میں اور آپ اگر اللہ کے دین کی خدمت کریں گے تو کیا اللہ عزت نہیں دے گا؟ کیا اللہ احترام نہیں دے گا؟ اور جس جگہ بھی رزق کی فراوانی اور امن جیسی نعمت ہے تو گویا اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور کیا کریں؟ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں، بندگی کریں، جھک جائیں اپنے رب کے آگے، سرنڈر کر دیں، اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والے یا اس پر عقیدہ کمزور ہو جائے تو انسان میں کس قسم کا کردار بنتا ہے، کیسا اس کا مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، گویا وہ پتھر دل کا ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے اور یتیم اور مسکین سے بدلے میں چونکہ کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہوتا، لہٰذا وہ رحم نہیں کھاتا، اور چونکہ یتیم بے یار و مددگار مخلوق ہے اس لیے اسے کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا کہ اس کا حق مار کھایا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں سے محبت وہی کرتا ہے جس کا آخرت پر یقین ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ضعیف اس وقت تک قوی ہے جب تک کہ اس کا حق اسے نہ مل جائے۔ ضعیف کیسے قوی ہے؟ اس لیے کہ اس کی پشت پہ اللہ ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ اسلام نے اتنا زیادہ کھانے کھلانے کی ترغیب دی ہے، بار بار قرآن میں آپ یہ مضمون پڑھ رہے ہیں۔ کفارے ہیں تو وہ اس میں مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، روزوں کا فدیہ ہے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ، قسم کا کفارہ ہے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ پیارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، یعنی حج بھی وہی پسندیدہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا ہو، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا یقیناً جنت میں بالا خانے ہیں جس کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے نماز ادا کرے۔ آج کے اس دور میں تو بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے۔ اس وبا کے پھیلنے کی وجہ سے کر کے کتنے لوگوں کے کاروبار متاثر ہو گئے، کھاتے پیتے لوگ پریشان حال ہیں، اور ہم یہی ناپتے تولتے رہتے ہیں کہ ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔
آپ زکوٰۃ نہ دیجیے، آپ زکوٰۃ ادھر ہی دیجیے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ لگتی ہے، لیکن ایسے سفید پوش لوگوں کو، ایسے کھاتے پیتے لوگوں کو جو اس صورتحال کی وجہ سے پریشان ہیں، ہدیہ دیجیے، تحفہ دیجیے، ضرورتیں پوری کیجیے۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فویل للمصلین، یہاں تباہی نماز پڑھنے والوں کے لیے، یہ نہیں کہا نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے، ان کے لیے تو ہے ہی ہے۔ وہ نمازی بھی جو نماز پڑھ کے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، گویا اللہ پہ احسان دھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد نے پوچھا ان لوگوں کے بارے میں جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں، یعنی کبھی نماز پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، وقت کو ٹالتے رہنا، بے دلی سے اٹھنا، پھر کپڑوں سے کھیلتے رہنا، مارا مار نماز پڑھنا، یہ نماز سے غفلت ہے۔ اور جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور پیارے نبی نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ الذین ہم یراؤون، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، یعنی ہمسائے کا تعلق اس کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ گویا یہ صورت ہمیں شیئرنگ سکھا رہی ہے، اور آج یہ شیئرنگ اور یہ بانڈنگ محلوں کی کمزور ہو گئی، اور ہر گھر نے گویا پورا کیٹرنگ کا سامان اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا۔ 50 بستر گھر میں موجود ہیں، 500 لوگوں کی کھانے کے لیے جو ہے وہ برتن گھروں میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے آپ مال رکھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، لیکن اصل ضرورت کس بات کی ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں ارد گرد لوگوں میں خاندان میں کسی کو ضرورت پڑے تو آپ شیئر کریں اپنی ان چیزوں کو، خواہ وہ کوئی چھوٹی سی معمولی چیز ہے، وہ ماچس کی کسی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، نمک کی پڑ سکتی ہے، ٹماٹر کی پڑ سکتی ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو، یہ تعلق اور بے تکلفی ہو کہ ہم لے بھی سکیں اور دے بھی سکیں۔ اور بعض علماء نے اس سے معاون سے مراد زکوٰۃ بھی لی ہے کہ اتنی قلیل مقدار ہے، اتنی چھوٹی سی چیز ہے، وہ بھی نہیں دیتے۔ اللہ ہمیں آخرت پر یقین دے دے، جو ہمارے اندر اچھا رویہ اور اچھا کردار پیدا کر دے اور اس برے کردار سے ہمیں بچا لے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یہ سورہ کوثر اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انتہائی دل شکن حالات سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف مالی پریشانیاں تھیں، چند گنے چنے ساتھی تھے، خاندان کے لوگ ماننے کو تیار نہیں، قوم نے گویا اپنے سے کاٹ ہی دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے بعد دوسرے بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹا، اور خاندان والے اور ہمسائے ہمدردی اور تعزیت کرنے کی بجائے خوشیاں منانے لگے اور تانے دینے لگے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کر کے بشارت دے دی، انا اعطیناک الکوثر، کہ پر اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ کوثر بے انتہا کثرت، بے شمار بھلائیوں کی، نعمتوں کی کثرت۔ وہ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے مخالف یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے ہو، اللہ نے تمہیں خیر کثیر دے دیا۔ اور وہ خیر کثیر کیا ہے؟ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، حکمت، آپ کا رفع ذکر، اور آپ کی دعوت کا مشرق اور مغرب میں پھیل جانا، اور آپ کے اپنے ہاتھوں سے اس جماعت کا تیار ہو جانا جو دنیا پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور مسلمانوں کی شکل میں وہ روحانی اولاد اللہ نے عطا کی جو روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی اور آپ کے اجر میں لامتناہی اضافے کا باعث۔ اور حضرت فاطمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی جو دنیا بھر میں پھیلی اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر فخر ہے۔ اور پھر قیامت کے دن آپ کا مقام اور حوض کوثر اور جنت الفردوس، اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں اور کیسی کیسی بھلائیاں آپ کے نصیب میں رکھی۔ حوض کوثر کے بارے میں آپ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اس میں اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں، جو اس پانی کو پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔
اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ اور کیسی خوبصورت نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور جو موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اس وقت میرا منہ کالا نہ کرنا۔ خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑا لوں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے۔ میں کہوں گا، اے پروردگار، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ وہ فرمائے گا، تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ وہ دن کہ جب ہر کوئی العطش العطش یعنی پیاس پیاس کر رہا ہوگا، اور اس وقت پانی صرف یہ حوض کوثر اور جو یہ پی لے اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ میری آپ کے لیے اور آپ کے سارے خاندان والوں کے لیے دعا ہے، سارے پیاروں کے لیے دعا ہے، مجھ سمیت پروردگار اللہ آپ سب کو حوض کوثر کا پانی نصیب کرے۔ اور اس صورت میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر دین پر آنے کی وجہ سے لوگ تانے دیں، اور جب بندہ اللہ کے لیے دنیا میں سے کسی نعمت سے کٹ جائے، محروم ہو جائے، تو اللہ بندے کو وہ دیتا ہے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس دین پر جم جائیے۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ کافرون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں میں، فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب میں فرض کے بعد پڑھی جانے والی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھتے تو اس کی دوسری رکعت میں بھی سورہ کافرون پڑھا کرتے تھے۔ اور ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ جو تم کو شرک سے محفوظ رکھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اس صورت کا مضمون آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو الحمدللہ آج دین صحیح شکل میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس صورت کے ذریعے گویا اللہ تعالیٰ نے میسج دے دیا کہ حق اور باطل اور کفر اور اسلام دریا کے 2 کنارے ہیں جو کبھی مل نہیں سکتے۔ اور گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے کافروں کو سنا دو کہ مسلمان اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا اور کسی صورت وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، اور اس معاملے پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں، نیور ایور۔ پچھلی ہی سورت سورہ کوثر میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خیر کثیر سے نوازا تو آپ کیوں دبیں؟ جب اسلام جیسا کامل دین دے دیا تو کیوں غیروں کا کلچر، کیوں ان کا لائف سٹائل اپنائیں، کیوں ان کا دین اپنائیں، کیوں ان کے طریقہ کار کو اپنائیں؟ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ جس طرح ایک من دودھ میں آدھا پاؤ بھی کوئی نجس فلوئڈ ڈال دیا جائے تو سارا نجس ہو جائے گا، بالکل اسی طرح سے دین کسی بھی حوالے سے سمجھوتے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آج کافروں کو ہماری نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے روزوں سے، حج سے، عمروں سے کوئی پرابلم نہیں، مگر نصاب تعلیم سے لے کر کانسٹیٹیوشن تک، معیشت کو سودی نظام سے پاک کرنے سے لے کر شرعی سزاؤں کے نفاذ تک، آپ کسی بھی چیز کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالیں گے تو یہ نام نہاد ربکم الاعلی کہنے والے ناراض ہو جائیں گے، اور قصور ہرگز ان کا نہیں۔ ہم نے ان سے ڈر ڈر کر ان کافروں کا غرور اور بڑھا دیا، اور ہم اپنی روٹی اور اپنے مفاد اور بینک بیلنس سے بڑھ کر دین کے لیے تو شاید ہم نے ساری زندگی سوچا ہی نہیں۔
لیکن اسلام انشاءاللہ ابھرے گا، یہ مسلمان جاگیں گے۔ امت کی ماؤں کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو، اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو یہ دین درست شکل میں ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے، اور صالح اسلامی قیادت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، جو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا سکے لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اسے مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر، کیا مطلب ہے النصر کا؟ کامیابی، فتح۔ اور میرا جملہ غور سے سنیے گا، لکم دینکم ولی دین کہنے کے بعد ہی النصر آتی ہے۔ جب آپ صرف زبان سے نہیں، اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کافروں کو ٹھوک بجا کر کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم اپنے تمام نظام ہے زندگی پر صرف اور صرف دین اسلام کو نافذ کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی کامیابی قدم چومتی ہے۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی، حجت تمام کر دی، صالح عناصر چھٹ کر الگ ہو گئے، ایمان اور عمل کی طاقت نے انہیں ناقابل تسخیر قوت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کن فتح بخشی جس کے بعد کوئی طاقت اسلام سے ٹکر لینے کے قابل باقی نہ رہی، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا تھا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، تو اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دے دی، لوگوں کے جوگ در جوگ دین میں داخل ہونے کی بشارت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مشن سے سرخروئی کے ساتھ فارغ ہونے کی بشارت دے دی۔ اور دنیا نے یہ منظر دیکھ لیا کہ چند سال پہلے جو ہستی ہجرت پر مجبور ہوئی تھی اور اس کے ساتھ صرف ایک جانثار تھا، آج 10,000 کا لشکر لیے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہا تھا، اور اہل مکہ نے اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ اللہ کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہو جائیں، جس کے فضل اور احسان سے اتنا بڑا کام پایا تکمیل کو پہنچا، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ سے یہ خدمت لے لی، اور اللہ سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک اور کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرما دے۔ اور اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تحمید اور تسبیح اور استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی کثرت سے کہا کرتے۔ گویا اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا کہ انسان کو ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا گیا ہے تو کسی دوسرے انسان کا یہ حق نہیں کہ وہ اپنے کسی عمل کو بڑا عمل سمجھے اور اس غرور میں مبتلا ہو کہ اللہ کا جو حق اس پر تھا وہ اس نے ادا کر دیا۔ اللہ کا حق اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ کوئی مخلوق اسے ادا کر سکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں منانے کا طریقہ بھی بتا دیا، خوشیاں کس طریقے سے منائی جائیں، ایسے طریقے نہیں جس میں ہم اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، جس میں رب کی نافرمانی ہو، بلکہ خوشی منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے اور اللہ سے استغفار کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح، تحمید اور استغفار کا حکم دیا۔ ہو سکتا ہے ہم بھی عمر کے آخری حصے میں کھڑے ہوں تو ہم بھی کثرت کے ساتھ یہ کلمات کہنے والے ہوں، رکوع اور سجود میں بھی اور اپنے اذکار میں بھی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ظلم اور استبداد کی قیادت رخصت ہوئی، اب عوام جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس ظلم اور استبداد کی موجودگی میں وہی لوگ اسلام لانے کا حوصلہ کر سکتے تھے جو پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ میرا اور آپ کا کیا پلان ہے؟ جب دین غالب آ جائے گا پھر دین کی طرف آئیں گے، یا جب دین کو ضرورت ہے، جب دین کمزور ہے اس وقت ہم اپنے خون سے اور اپنے پسینے سے اسلام کی آبیاری کریں گے؟
تو میں اور آپ اپنے لیے طے کر لیں۔ سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدها حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ دو صورتیں، سورۃ النصر اور سورہ لہب، ان دونوں صورتوں کا کمبینیشن گویا ایسے ہے، جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی، اور سورہ لہب میں باطل کے مٹ جانے کا ذکر کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ابو لہب وہ واحد شخص ہے جس کا نام لے کر مذمت کی گئی، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑے سے حالات دیکھ لیتے ہیں کہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، اور نہایت حسین و جمیل، چمکتا دمکتا، سرخ و سفید رنگت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے والوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور یہ ابو لہب تو صرف قبیلہ اور خاندان نہیں بلکہ چچا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرحوم بھائی کی یتیم اولاد تھے۔ یتیم بچے کو چچا کا پیار نہ ملے تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو ابو لہب کہنے لگا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ تب یہ صورت اتری، اور ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا، ایک ہی دیوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ گندگی ڈال دیتا، آپ کے گھر میں ہنڈیاں پک رہی ہوتی تو یہ غلاظت پھینک دیتا، اور اس کی بیوی آپ کی چچی راتوں کو اٹھ کر آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کانٹے دار جھاڑیاں بکھیر دیتی تاکہ صبح آپ یا کوئی بچہ نکلے تو وہ زخمی ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے نکاح ہوئے تھے ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ، اس نے طلاقیں دلوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر خوشیاں منائیں، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے جاتے یہ پیچھے پیچھے جاتا اور کہتا جاتا معاذ اللہ کہ یہ جھوٹا ہے، ابائی دین سے پھر گیا ہے، حتیٰ کہ پیچھے سے پتھر مارتا جاتا، یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی۔ اور شیب ابی طالب میں جو 3 سال تک یہ لوگ محصور رہے اور بچے بلکتے تھے، اور کوئی خریداری کے لیے باہر نکلتا تو یہ تاجروں کو آواز لگا کر کہتا کہ اس کو اتنی مہنگی قیمت بتاؤ کہ یہ خرید نہ سکے، اور پھر میں تمہارا نقصان پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا کی نام لے کر مذمت کر دی، گویا بتا دیا کہ غیر اپنا ہو سکتا ہے جب ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے، اس میں فلاں ابن فلاں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور دنیا کا بدقسمت ترین جوڑا ابو لہب اور اس کی بیوی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس سے مراد یہ کہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا۔ یہ بزدل اتنا تھا کہ غزوہ بدر میں اس نے شرکت نہ کی، مگر شکست کا غم برداشت نہ کر سکا۔ اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی، اور چھوت کے ڈر سے اس کے اپنے اہل و عیال بھی اس کے پاس نہ آتے تھے، حتیٰ کہ مرنے کے 3 روز بعد تک کوئی اس کے قریب نہ آیا۔ یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور بو پھیلنے لگی تو لوگوں نے تانے دیے، تو اس کے بیٹوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر گھڑے میں پھکوایا۔ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل ایک قیمتی سونے کا ہار گلے میں پہنا کرتی تھی، اور کہا کرتی تھی لات اور عزا کی قسم، میں اپنا یہ ہار بیچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کروں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے سونے کا ہار اسلام کے فروغ کے لیے اور کفر کو مغلوب کرنے کے لیے خرچ کر سکیں؟ حالانکہ ہمیں تو اجر کی بشارتیں بھی ہیں، اس کو تو اجر کی کوئی نوید نہیں، اس کو تو الٹا عذاب کی بشارت تھی۔ اس کے باوجود یہ لوگ اتنے کمیٹڈ، اور ہم اتنی بشارتیں ہونے کے باوجود اتنے بودے۔ تو بہرحال مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ صورت نازل ہو گئی۔ ابو لہب ایمان لے آتا اور یہ ثابت کرتا کہ دیکھو قرآن نے تو جھوٹ کہا ہے، لیکن اس کو ایمان کی توفیق نہ ہوئی۔
اس لیے کہ اس کے اندر یہ جذبہ خیر موجود تھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام سچا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبے عطا فرما دے کہ ہم اپنے دین کے لیے قربانیاں اور جان اور مال لگانے والے بن جائیں۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہیے وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں بنیادی طور پر 3 ہی مضمون بیان ہوئے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ سورت توحید کا مکمل اور جامع اظہار ہے۔ اور ایک اور واقعہ بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے، پھر کوئی اور سورت تلاوت کرتے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر کوئی اور سورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں، یا تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھو۔ انہوں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں، لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر کار معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ چاہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تمہیں کیا امر مانے ہیں؟ تمہیں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، اس سورت سے محبت کیجئے۔ یہ سورت بہت خوبصورت سورت میرے اور آپ کے پیارے رب کا تعارف ہے، اور انسان کی ہمیشہ سے یہ ضرورت رہی ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکے، اپنی پریشانیاں اسے بتا سکے، کوئی اس کا سہارا ہو، کوئی اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہو۔ اسی لیے لوگ اندیکھے خدا کی بجائے نظر آنے والے سہارے ڈھونڈتے ہیں، ان سے دعائیں مانگ کر، ماتھا ٹیک کر، نظریں نیازیں مان کر ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے، جبکہ میرا اور آپ کا پیارا پروردگار وہ اکیلا ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور اس رب کو ہم دیکھ نہیں سکتے مگر محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر کلی جو چٹکتی ہے، جو بارش برستی ہے، جو پھول کھلتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت، اللہ کی پہچان ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ شرک کبھی عدد میں ہوتا ہے تو احد کہہ کر نفی کر دی، کبھی مرتبہ اور منصب میں ہوتا ہے تو صمد کہہ کر اس کا رد کر دیا، کبھی نسب میں ہوتا ہے تو لم یلد ولم یولد کہہ دیا، اور کبھی کوئی غلط کام کرنے یا اثر اندازی میں ہوتا ہے تو اس کی ترتیب لم یکن لہ کفوا احد کہہ کر دی۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر ہی موت دے، اور ہر طرح کے شرک سے مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا یا کوئی اچھا کام کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک خفی، شرک جلی، چھوٹے بڑے ہر طرح کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے کہ شرک کے ساتھ زندگیاں، اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور ان سورتوں کے درمیان کیا مناسبت ہے۔ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام معوذتین پر۔ سورہ فاتحہ میں میں اور آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن دے دیا، اور اس کے اختتام میں اللہ ہی نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ مجھ سے مانگو کہ پروردگار شیطان کے شر سے، ہر مخلوق کے شر سے، ہر فتنے سے آپ اپنی پناہ عطا فرما دیجئے۔ اور گویا ہم یہ محسوس کریں کہ ہم غیر محفوظ ہیں، ہر وقت حملوں کی زد میں ہیں،
اور یہ کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اس کی پناہ مل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بڑے سے بڑا دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگنی، صرف زبان سے یہ الفاظ نہیں ادا کرنے، بلکہ اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی کوششیں بھی کرنی ہیں۔ وہ سارے خیالات، خواہشات اور کام چھوڑنے کی کوشش کریں جو شیطان کو پسند ہے۔ جس طرح کسی شخص پر کوئی درندہ حملہ آور ہو تو اس کا صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میں فلاں قلعے میں پناہ لے لیتا ہوں، بلکہ اسے اس قلعے تک پہنچنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص عملاً تو ہر بات میں شیاطین جنوں کی اور شیاطین انسانوں کی پیروی کرے، مگر منہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے تو یہ پناہ طلب کرنا اسے شیطان سے اور ان کے وسوسوں سے نہیں بچا سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے ایک دعویٰ کیا تھا اور ایک دعویٰ اللہ نے کیا تھا۔ کب؟ جب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا اور شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکا کر رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا۔ میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس کے دعوے کو سچا کر رہے ہیں، اللہ کے دعوے کو کہ شیطان کے دعوے کو؟ خدا کرے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اللہ کے دعوے کو سچا ثابت کر سکیں۔ معوذتین کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھی جو آج رات نازل کی گئی ہیں، جن کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ اور ابن عباس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح و شام 3 مرتبہ، یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ گویا صبح و شام کے اذکار میں ان تینوں صورتوں کا 3 مرتبہ کہنا ہمارے لیے شیطان سے ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان میں پھونکتے، دونوں میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے، اور پھیرنے کی ابتدا سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے۔ آپ اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ اور حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ جب آپ کا درد بہت بڑھ گیا تو میں آپ پر پڑتی اور آپ ہی کا ہاتھ، اس ہاتھ کی برکت کی امید سے آپ ہی کے جسم پر پھیرتی تھی۔ یہ بھی بخاری ہی کی روایت ہے۔ تو گویا ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اور جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین کے شرور سے اور آفات سے بچنے کے لیے یہ صورتیں بہت زیادہ مؤثر اور تاثیر رکھتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اس صورت میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ خاص طور پر رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی کہ اندھیری رات میں بے شمار شر اور خطرات ہیں۔ اکثر مجرم، چور، ڈاکو، زانی، قاتل رات ہی کو نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رات ہی کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے تاکہ آپ بچاؤ نہ کر سکیں اور نہ قاتل کا پتہ چل سکے۔ جنگلی جانور اور حشرات الارض وغیرہ کا خطرہ بھی رات کو زیادہ ہوتا ہے۔ مچھر، کھٹمل وغیرہ جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں یہ بھی رات کو زیادہ نکلتی ہیں۔
اور ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق اکثر بیماریوں کے جراثیم اندھیرے میں پیدا ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی میں ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اندھیرے میں وہمی چیزوں کا خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ ان سب پر مزید یہ کہ ان سب شرور کے اندھیرے میں واقع ہونے کی وجہ سے انسان ان سے اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اندھیری رات کی برائیوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے تو شیاطین ہر طرف پھیل جاتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو اور اپنے جانوروں کو باندھ رکھو جب تک کہ رات کی تاریکی ختم نہ ہو جائے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے تھے، اور اس اثر کو دور کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صورتیں پڑھنے کی ہدایت فرمائی، اور ان صورتوں کے پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر جاتا رہا۔ گویا جادو ٹونے سے بچنے کے لیے بھی مجرب نسخہ یہ معوذتین ہے۔ اور اس صورت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کی بھی تلقین کی ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص پر اللہ کی نعمت سے جلنا کہ اسے یہ نعمت کیوں ملی اور اس کے زوال کی تمنا کرنا، اور پھر یہ کوشش ہو یا خواہش ہو کہ وہ ہمیں مل جائے اور ہمیں ملے نہ ملے اس سے ضرور چھن جائے۔ اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی۔ ابلیس نے حضرت آدم کو حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور زمین پر بھی پہلی نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک کے دوسرے کو قتل کرنے کا باعث بھی یہی حسد تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ظلم کیا اس کا باعث بھی یہی حسد تھا۔ اور یہودی بھی یہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے تو اس کا باعث بھی یہی حسد تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی پر جادو بھی کیا۔ تو جادو کرنے والوں کے پیچھے بھی حسد کا جذبہ ہی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے حسد سے بچنے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی اسی صورت میں۔ اور حاسد جو ہے وہ خود ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور اطمینان سے اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اور حاسد گویا اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور کو وہ نعمت کیوں دی۔ تو گویا حاسد دراصل اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بے گناہ بندوں کا بھی۔ اور جب حسد رشک کے معنوں میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد کرنا یعنی رشک کرنا نہیں مگر 2 چیزوں میں، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا، وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ نیکی کی سعادت پر رشک کرنا اور یہ خواہش کرنا کہ مجھے بھی یہ سعادت مل جائے تو یہ جائز خواہش بلکہ پسندیدہ ہے۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ دونوں صورتیں معوذتین، سورہ فلق اور سورہ الناس، آپ دیکھیں گے کہ سورہ فلق میں خارج کے شرور سے پناہ مانگنی اللہ نے سکھائی، اور سورہ الناس میں اندر کے شرور سے، اور سورہ فلق میں کون سے شرور ہیں جو جسم و جان کے لیے خطرہ ہے، جبکہ سورہ الناس میں کون سے شرور کا ذکر ہے جو دین اور ایمان کے لیے خطرہ ہے، اور سورہ فلق میں ان شرور کا تذکرہ ہے جس کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، لیکن سورہ الناس میں ان شرور کا تعلق ہے جو ہماری اخروی زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ اور سورہ الناس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے رب کا ذکر ہوا، پھر مالک کا ذکر، پھر الہ کا ذکر۔ تو اس کو اس مثال سے سمجھے، آدمی جب کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پرورش کرنے والے مثلا ماں باپ کی پناہ لیتا ہے، ان سے چمٹ جاتا ہے تاکہ وہ اسے بچا لے، اور اگر وہ کمزور ہوں، نہ بچا سکتے ہوں تو بادشاہ سے بچنے کی درخواست کرتا ہے اور اس کی پناہ لیتا ہے، اور اگر نظر آ رہا ہو کہ بادشاہ بھی اسے اس خطرے سے نہیں بچا سکتا
تو پھر اس ہستی کی پناہ لیتا ہے جسے وہ غیبی قوتوں کا مالک سمجھتا ہے، جس کی وہ عبادت کرتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ لینے کے لیے اللہ کی 3 صفات کے ساتھ پناہ پکڑنے کی تعلیم دی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی پرورش کرنے والا بچا سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی پناہ لو جو 2-4 بندوں کی پرورش کر رہا ہے، جو خود محتاج ہے، تم اس ذات کی پناہ حاصل کرو جو سارے لوگوں کا پروردگار ہے، جو سب کی پرورش کرنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے۔ ان بادشاہوں کی پناہ کی بجائے کہ جن کا اقتدار محدود اور عارضی ہے اور جن کی اپنی زندگی اور اپنا نفع و نقصان بھی ان کے اختیار میں نہیں، ان کی پناہ لینے کی بجائے اس کی پناہ لو جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہو غیبی طاقتوں کا مالک تمہیں پناہ دے سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے جو ساری دنیا کا، تمام انسانوں کا معبود حقیقی ہے۔ وہی تمہیں ان خطرات سے بچا سکتا ہے جس کے سامنے سارے مربی اور سارے بادشاہ بے بس ہو جاتے ہیں، جس کے علاوہ نہ کوئی غیبی طاقتوں کا مالک ہے، نہ کائنات میں کسی چیز میں کسی دوسرے کا دخل ہے، اور نہ کسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور یہاں یہ جان لیں ہم کہ شیطان کا حربہ کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور جیسے زلزلے میں تکرار ہے اسی طرح وسوسے میں تکرار ہے کہ وہ پے در پہ آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، پھر پلٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر پلٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، بار بار وسوسے ڈالتا ہے اور پھر دل میں برائی کی خواہش کو پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پہلے نقطے پر جہاں سے برائی کا آغاز ہوتا ہے اس وسوسے کے مقام پر ہی پناہ مانگنے کی دعا سکھا دی کہ پروردگار ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، پروردگار اس کے وسوسوں سے تو بچا لے۔ اور شیطان کی چالیں کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ انسان کو کھلم کھلا کفر اور شرک پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب لوگ کفر سے انکار کرتے ہیں تو وہ اسے بدعت کی راہ سجھاتا ہے، اور بدعت میں مبتلا کرنا اسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اسے بڑے بڑے گناہوں کی رغبت دلاتا ہے۔ اگر اس میں بھی کامیابی نہ ہو تو کہتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان میں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر اس کو کر لیا جائے، تاکہ کثرت سے وہ یہ چھوٹے گناہ کر لے اور گناہوں کا بار عظیم انسان پر لد جائے۔ اور اگر اس سے بھی انسان بچ جائے تو شیطان کی چال کیا ہے کہ بس آدمی اپنی ذات تک ہی دین کو محدود کر لے اور اسے غالب کرنے کی فکر نہ کرے، اور آج سب سے کامیاب وہ اسی چال میں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان ساری چالوں کو ناکام کر دے تو پھر شیاطین جن و انس کی گویا پوری پارٹی ایسے آدمی پر پل پڑتی ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتی ہے، بھڑکاتی ہے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر شیطان اس مرد مومن کو آ کر غصہ دلاتا ہے اور کہتا ہے یہ سارا کچھ تو برداشت کر لینا بڑی بزدلی کی بات ہے، اٹھو اور ان کو جواب دو۔ تو گویا مرتے دم تک شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معوذتین بھی سکھائیں اور بہت ساری دعائیں بھی سکھائیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے قریب پھٹکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ اور اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا اٹھو نماز پڑھو۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکاتا ہے جس طرح انسان سفر میں اپنے اونٹ کو تھکاتا ہے۔ جب شیطان بار بار آتا ہے تو ہمیں بھی بار بار اپنے رب کی طرف پلٹنے کی، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اور بے بسی کا اظہار کہ پروردگار میں برائی سے نہیں بچ سکتی جب تک تو نہ تھام لے۔
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اس اللہ کا شکر ہے جس کے فضل و احسان سے بھلائیاں اپنے تکمیل کو پہنچتی ہیں. بے شک پروردگار اس قرآن کو جو ہم نے پڑھا اس کو قبول فرما لے. اور یا رب العالمین اس پورے قرآن کو پڑھانے میں جہاں کہیں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، پروردگار میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتی ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے. یا رب العالمین تیرے سوا کوئی نہیں جو سہارا دے سکے، جو تھام سکے، جو بچا سکے. یا رب العزت تیرے سوا کوئی نہیں جو معاف کر سکے. پروردگار میری ہر ایسی کوتاہی کو میرے نامہ اعمال سے مٹا دے اور لوگوں کے ذہنوں سے بھی محو کر دے. اور یا رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے. پروردگار جس نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچانے میں اس کام میں محنتیں کی ہیں، پروردگار تو جانتا ہے، تو ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اور انہیں دنیا اور آخرت میں بھرپور اجر و صلہ عطا فرما، اتنا کہ وہ نہال ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پروردگار ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا لے جن پر تیرا غضب بھڑکا، جو گمراہ ہو گئے. یا اللہ ان کے پیچھے چلنے سے بچا لے. اللہم انس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ وذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. پروردگار اس قرآن کو قبر کی وحشتوں میں ہمارا ساتھی بنا دے اور اس قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرما. یا اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے، ہمارے لیے نور بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو اپنی ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمیں یاد کرا دے جو ہم بھول جائیں. یا ارحم الراحمین پروردگار تو ہمیں سکھا دے جس سے ہم بے خبر ہیں، اور پروردگار دن اور رات کی گھڑیوں میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي. اے اللہ ہم تیرے غلام
یا اللہ تیرے غلام کی بیٹیاں، تیری بندی کی بیٹیاں، پروردگار ہماری پیشانیاں تیرے قبضے میں ہیں اور ہمارے بارے میں تیرا فیصلہ نافذ العمل ہے۔ یا اللہ تیرے سارے ناموں کے واسطے سے جو تیرے پاس ہیں یا تو نے اپنی کتاب میں اتارے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں، ان کے واسطے سے یہ دعا مانگتے ہیں، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، اور اے پروردگار اسے ہمارے غموں اور دکھوں کا مداوع بنا دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دے، اپنے دین پر ہمارے دلوں کو جما دے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا ربی، آپ سے ان سارے عملوں کا سوال کرتے ہیں جو تیری رحمت کو واجب کر دے، یا اللہ جو تیری بخشش کو واجب کر دے، یا اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر برائی سے محفوظ کر دے، یا اللہ ہمارا کوئی گناہ نہ چھوڑ جسے تو معاف نہ کر دے، پروردگار ہمارا کوئی غم نہ چھوڑ جسے تو دور نہ کر دے، اور اے رب العالمین ہماری ہر وہ حاجت، ہر وہ تمنا جو تیری نظر میں پسندیدہ ہے، پروردگار تو اسے پورا کیے بغیر نہ چھوڑ۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ تو ہمیں حکمت عطا فرما اور ہمیں صالحوں کے ساتھ ملا، پروردگار تو اس دنیا میں بھی ہمیں اچھے ساتھی عطا فرما اور قیامت کے دن بھی صالحین میں شامل کرنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی ساری ہی بھلائیاں اور نعمتیں اور خیر عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی ساری ہی بھلائیاں اور نعمتیں اور خیر عطا فرما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا، یا اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو تیری طرف صدا لگا رہا تھا، یا اللہ ہم نے اس کی پکار کو قبول کر لیا، پروردگار ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں بخش دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار تو ہمیں اپنا ذکر کرنے کی اور شکر کرنے کی اور بہترین بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم ڈھایا ہے، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان کے نتیجہ شر سے بچا لے، پروردگار ہم ان ساری نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں جو تو نے ہمیں عطا کی، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش سکے، پروردگار بس تو ہمیں بخش دے، پروردگار ہم نے تجھے بڑا ناراض کیا ہے، یا اللہ تجھے راضی کرنے آئے تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، پروردگار آپ معاف کرنے والے ہیں،
معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے کھلے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے چھپے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے انہیں بھی معاف فرما، جو بے جانے بوجھے کیے انہیں بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو تنہائی میں کیے انہیں بھی معاف فرما، جو کسی محفل میں کیے انہیں بھی معاف فرما۔ پروردگار تو ان گناہوں کو بھی معاف فرما جنہیں ہم جانتے ہیں دنیا نہیں جانتی۔ یا اللہ تو ان گناہوں کو بھی معاف فرما جنہیں تو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ بھول چوک میں ہم سے جو خطا ہو گئی پروردگار تو معاف فرما۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلی امتوں پر آپ نے ڈالے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده۔ پروردگار تو ہمارے زندوں کو بھی بخش دے اور ہمارے مردوں کو بھی بخش دے۔ یا اللہ ان سب حاضرین کو بھی بخش دے اور جو غائب ہیں انہیں بھی بخش دے۔ یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے۔ یا اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ۔ یا اللہ تو ہم میں سے جس کو موت دے اسے ایمان پر موت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے پیاروں کے جانے پر اجر سے محروم نہ کرنا، اور یا اللہ تو ان کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے محبت سے شفقت سے ہمیں پالا، پڑھایا، لکھایا، ایمان کا جذبہ دیا۔ پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت اور تندرستی اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اور یا رب العزت جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا اللہ تو انہیں اپنی رحمتوں میں لے لے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور یا اللہ ہماری نیکیوں کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری وجہ سے قیامت کے دن انہیں تاج پہنا اور وہ ہمارے اوپر فخر کرنے والے ہوں۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ تڑپ کر آپ سے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے زوج کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ان کو نیکی اور تقوی میں اس قدر آگے بڑھا کہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے ایک جمی غفیر تیری جنتوں کو پہنچ جائے۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرے ہم پر، ہمارے گھرانوں پر، ہماری نسلوں پر۔ یا اللہ تو ہماری اور ہمارے شوہروں اور ہماری اولادوں کی حیا کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین پر فخر عطا فرما۔ یا اللہ انہیں گمراہیوں سے بچا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ پروردگار تو ہمیں اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنا دیدار عطا فرمانا۔ یا اللہ قیامت والے دن اور جنت میں پروردگار اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ جو خیر بھی تو ہم پر نازل فرما، ہم اس کے محتاج ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرما، ہمیں عبادت کی لذت عطا فرما۔ یا اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے،
یا اللہ ہم نے تیری کتاب پڑھنے کی کوشش کی ہے، یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم حق نہیں ادا کر سکے، پروردگار جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے سوا کون ہے جو معاف کرنے والا ہو؟ یا اللہ کون سا آسمان ہم پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین ہمیں پناہ دے گی اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا؟ یا اللہ ہماری غلطیوں پہ ہمیں معاف فرما، اور ہماری غلطیوں کو ہمارے نام اعمال سے اور لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دے، اور یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ پروردگار اگر تو نے ہماری تقدیر میں جہنم لکھ دی ہے تو یا اللہ تیرے سوا کون ہے تقدیر کو بدلنے والا؟ تو ہماری تقدیر کو بدل دے۔ یا اللہ تو ہماری تقدیر میں جنت لکھ دے۔ یا اللہ اگر ہم شقی اور بدبخت لکھے ہوئے ہیں تو یا اللہ تو تقدیر بدل دے، اس لکھے ہوئے کو مٹا دے، ہمیں خوش بخت لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے علم کی انتہا اس دنیا کو نہ بنا، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، پروردگار تو ہمیں ایسے حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں اور تو ہم تیری نگاہ میں اچھے نہ ہوں۔ پروردگار ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے، ہم سے وہ باتیں کہلوا لے جو تجھے خوش کرنے والی ہیں۔ یا اللہ وہ ادائیں سکھا دے جو تجھے راضی کرنے والی ہیں۔ یا اللہ وہ نعمتیں عطا فرما جو تجھ سے قریب کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں حضرت یحییٰ جیسی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو صالح بنا دے۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں پروردگار انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک والے زوج عطا فرما، جنت کے رستوں پر چلانے والے زوج عطا فرما۔ یا رب العالمین جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اور جو شادی شدہ ہیں پروردگار انہیں خوشیوں اور نیکی کے ساتھ اپنے گھروں میں آباد رکھ۔ یا اللہ ہمیں اولاد کی آزمائش سے بچا لے۔ یا اللہ اولاد کی طرف سے کسی بھی دکھ کے دیکھنے سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے۔ یا اللہ تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ یا اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی جنت عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہے تیرے دین کی خدمت کرتے رہے۔ یا اللہ موت آئے تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہو۔ پروردگار قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ روز محشر کی رسوائیوں سے بچا لے۔ یا اللہ جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے میرے مولا اپنے فضل سے ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دینا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے بلائیں گے پروردگار تو ہمیں اس کی سعادت سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ اپنے عرش تلے سایہ عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین جب پل صراط پر لوگ گزر رہے ہوں گے اور کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے پروردگار تو سلامتی سے ہوا کی تیزی سے اپنے فضل سے پروردگار ہمیں پل صراط خیریت سے پار کروا دینا۔ یا اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ یا اللہ ہمیں خیر اور بھلائی کے رستوں پر دوڑنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو اپنے دین کی خدمت کے لیے لوگوں کو چنتا ہے، پروردگار تو ہمیں بھی اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لے، ہماری نسلوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ یا اللہ تو ہمارے لیے اس بات کو سچا کر دے کہ جو تیرے دین کے کام کرتے ہیں تو ان کے کام میں لگ جاتا ہے۔ یا اللہ یہ ساری بہنیں جو تیری محبت میں نہ جانے کہاں کہاں کس کس بستی سے محبت سے تیرا قرآن سنتی رہی، یا اللہ تو ان کے سننے کو قبول فرما، ان کے گھروں کو اپنی رحمت اور برکتوں سے بھر دے۔ میرے مولا تو ان کے جذبوں کو قبول فرما، ان کے جذبوں کو سلامت رکھ۔ یا اللہ زندگی کے آخری دن تک تیرے دین سے جڑے رہیں، تیرے کلام سے جڑے رہیں۔ پروردگار تو ہمیں بیماریوں سے نہ مارنا، یا اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ جو گناہ تو نے بیماریوں سے دور کرنے ہیں پروردگار تو ہمیں توبہ کی توفیق دے کے دور کر دے، نیکیاں کروا کے دور کر دے۔ یا اللہ تو ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔
ہماری اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ، دنیا کا اتنا ہی غم لگا جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کا اتنا ہی غم لگا دے جتنا وہاں رہنا ہے۔ یا اللہ، ہمارے اساتذہ پر رحم فرما۔ یا اللہ، ہمارے شاگردوں پر رحم فرما۔ پروردگار، قیامت کے دن ہمیں ہمارے اساتذہ اور شاگردوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یا ارحم الراحمین، جس جس نے اس کام میں محنتیں کی ہیں، یا اللہ، تیرے پیغام کو پہنچایا ہے تیرے بندوں تک، ان سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ انہیں دنیا اور آخرت میں اتنا نواز دے پروردگار کہ تجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یا اللہ، حلال روزی کھلی عطا فرما۔ پروردگار، قرضوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، اس بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ، اس آفت اور مصیبت میں جس میں یہ پوری دنیا مبتلا ہے، یا ارحم الراحمین، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں۔ پروردگار، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور تو ہی مصیبتیں دور کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ پروردگار، تو عذاب نہیں دیتا ان کو جو تجھ سے بخشش مانگتے ہیں۔ پروردگار، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آئی ہے، پروردگار، تو ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ، جیسے یہ زمین تیرے آگے بچھ گئی ہے، ہمیں اپنے آگے بچھنے والا بنا۔ یا اللہ، جیسے یہ تیرا آسمان کھڑا ہے، ہمیں اپنے دین کے رستے پہ کھڑے رہنے والا بنا۔ یا اللہ، جیسے تیرا سورج پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، یا اللہ، تو ہمیں پوری دنیا کو قرآن کی روشنی دینے والا بنا۔ یا اللہ، تاروں جیسی خوبصورتی دے۔ یا اللہ، تو ہمیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگار، ہوائیں بن جائیں، بادل بن جائیں، تیری پیاسی امت کو سیراب کرے۔ یا اللہ، یہ پاکستان تیری نعمت ہے، اللہ تو اسے سلامت رکھ۔ یا ارحم الراحمین، تو ہمیں صالح حکمران عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، پروردگار، یا اللہ، اس اسلام کو اس ملک میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہماری صلاحیتیں غلبہ دین میں استعمال کر لے۔ یا اللہ، تو ہم سے اپنے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا مددگار بنا لے۔ پروردگار، تو ہمارا مددگار بن جا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ پروردگار، ہم اپنے سارے کام تیرے حوالے کرتے ہیں، تو سنوار دے۔ یا ارحم الراحمین، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، پروردگار، تو انہیں ظلم سے نجات دے۔ یا اللہ، تو ہمارے مسلمان حکمرانوں کو وہ جذبہ دے دے، وہ جرت دے دے کہ ظالموں کا ہاتھ پکڑ سکے، یا اللہ، مظلوموں کی مدد کر سکے۔ پروردگار، مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ یا اللہ، اسلامی تحریکوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، جہاں جہاں تیرے دین کے غلبے کے لیے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، یا اللہ، تو ان کی کوششوں میں برکت ڈال دے، قبول فرما لے۔ یا اللہ، اس کام کو ہم سے قبول فرما، ہماری اس محنت کو پروردگار قبول فرما۔ ہمیں ریا سے بچا، دکھاوے سے بچا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پہنچے تو پتہ چلے کہ سب ضائع ہو گیا۔ یا اللہ، تو ہماری عبادتیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ یا ارحم الراحمین، اے میرے مولا، پروردگار، تو ہمیں معاف فرما، ہماری اصلاح فرما، اس رمضان کو ہماری بخشش اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان گزر جائے اور ہم تہی دامن ہوں۔ پروردگار، ان قدر کی راتوں میں تو فیصلے کرتا ہے، یا اللہ، تو ہمارے حق میں ہدایت کا فیصلہ کر دے، ہمارے حق میں بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ، ان ساری بہنوں کے دکھوں کو دور فرما، غموں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو اپنے کام کا بنا لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔